میں نے چند ایک باتیں مزید عرض کرنی ہے جس کا یومیہ مجھے واسطہ پڑتا ہے اپنے سے رابطہ کرنے والے حضرات سے، تعلق رکھنے والے احباب سے۔ پہلی بات، وائس میسج نہ کرے، لکھ کر پیغام بھیجا کرے، اور لکھے اردو میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی، وہی ٹرانسلیٹر موجود ہے، آپ ترجمہ کر کے بھجوا دیں۔ وائس میسج نہ کریں، لکھ کر کریں، اردو میں کریں۔ نمبر 2، جب کوئی بات کہنی ہو تو پوری بات لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یا میرے لیے فلاں دعا کر دیں، یا مجھے فلاں مسئلہ بتا دیں، یا میرا فلاں آپ سے کام ہے، پوری بات لکھیں۔ بہت سارے احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں۔ جب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں تو پھر یہ لکھ کر بات کرتے ہیں، یا وائس میسج کرتے ہیں، یا کال کر دیتے ہیں۔ اب بتائیں کتنی دشواری پیش آ رہی ہے۔ اگر سلام کے ساتھ پوری بات لکھ دی جائے تو میسج پڑھنے کے بعد سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے اور بات کیا کہنا چاہتا ہے۔ نیچے اپنا نام، اپنا تعارف بھی لکھ دیا کرے۔ بہت سارے احباب ایک میسج لکھتے ہیں اور کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ کرتے ہیں، یاد دہانی لکھ دیتے ہیں، صرف یاد دہانی۔ میں کہتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ہفتہ پہلے میسج کیا تھا۔ میں نے کہا میں نے پوچھا آپ کون ہیں، میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ نے ہفتہ پہلے میسج کیا ہے، 10 دن پہلے کیا۔ چونکہ میسج بہت زیادہ آتے ہیں اور میں میسج محفوظ نہیں رکھتا، جواب دیتا ہوں پھر اس کو ختم کر دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں پھر ختم کر دیتا ہوں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے 10 دن پہلے یا مہینہ پہلے میسج کیا تھا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور دوبارہ میرے میسج کو دیکھ کر پھر میرے لیے کوئی فیصلہ کر لے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں، اپنی پوری بات لکھیں، اور نیچے اپنا نام اور پتہ لکھ دیں تاکہ سمجھ آئے کہ آپ بات کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات، ہر بات مجھے نہ بتایا کرے۔ کبھی دنیا میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو میرے تعلق والے اکثر احباب مجھے پوسٹیں بھجواتے ہیں، میسج کرتے ہیں، مجھے نہ بتائیں۔ ہمارے پاس ایک انتظام موجود ہے، الحمدللہ مجھ تک خبر پہنچ جاتی ہے، ہر ساتھی یہ تکلیف نہ کرے۔ کسی کو کوئی اچھی پوسٹ لگتی ہے تو بھجوا دیں گے، کوئی اچھی چیز آئے گی تو بھجوا دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ نے کیوں بھیجا ہے؟ ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی پتہ چل لے، ہم چاہتے ہیں ہم یہ بھی کر لیں، تو آپ یہ تکلیف نہ فرمایا کریں، اس سے وقت کافی لگتا ہے۔ چوتھی بات، ہر بات پر فتویٰ نہ لیا کریں۔ ساتھی ہر بات پر فتویٰ لیتے ہیں، اور اپنے مسائل نہیں دوسروں کے مسائل کے بارے میں فتویٰ لیتے ہیں۔ کچھ دن قبل مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا اور وہ تجارت کا تھا، اور اتفاق سے میرے علم میں تھا کہ ان کے گھر کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ آپ کا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ کہتے جی فلاں کا ہے۔ تو میں نے کہا جن کا مسئلہ ہے وہ مجھ سے پوچھیں گے، آپ کیوں پوچھتے؟ تو جن کا مسئلہ ہے وہ پوچھیں۔ ایک صاحب نے آج میسج کیا، کسی شخص کے بارے میں پوچھا، یہ علی الاطلاق کافر ہے، علی الاطلاق مسلمان ہے۔ میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ ہمارے کافر کو یوں کہتے ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا آپ اپنی اوقات میں رہیں، اتنی جلدی کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔ پھر انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے کہا بیعت کسی اور سے کر لیں۔ تو ان کا پھر میسج آیا کہ یہ مسئلہ بیعت سے حل نہیں ہوگا، فتوے سے حل ہوگا۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں، میں نے اپنے اس مرید کو 3 مرتبہ واپسی کال کی بات سمجھانے کے لیے، اور اس نے تینوں مرتبہ میرا فون اٹھایا نہیں، میسج کر رہا ہے، کال دیکھ رہا ہے، اور واپسی میسج کرتا ہے کہ مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا بات کرتے ہوئے۔ میں نے بس یہ کام کیا کہ مریدین کی فہرست میں سے اس کا نام کاٹ دیا، بس۔ اب کسی اور سے بیعت کا تعلق قائم کر لو۔ جب آپ نے بیعت کرنی ہے تو آپ کو بات کہی جائے تو آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں نے غالباً کوئی مہینہ قبل اپنے متعلقین جو مریدین ہیں تمام کو ایک میسج کیا، آپ حضرات اگر مجھ سے بیعت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس فارم کو فل کر کے بھجوا دیں، وگرنہ کسی اور سے بیعت کر لیں۔ کئی احباب تھے جن نے واپسی میسج کیا، نام پتہ لکھا، میں نام رکھ لیا۔ بہت سارے تھے میں ان کا نام کاٹ دیا۔ اب کسی کا میسج آیا، میں جو عمرے کے اندر وہ فارغ ہو کے میسج کرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ عمرے میں مجھ سے مسئلہ پوچھیں اور میں ہفتہ جواب نہ دوں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ کیا آپ 24 گھنٹے طواف کر رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے تلاوت کر رہے ہیں، آپ چھوٹا سا میسج نہیں کر سکتے؟ آپ بیعت کسی اور سے کر لیں۔ بہت سارے احباب تھے میں نے ان کے نام ختم کر دیے۔ بعد نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں جی فلاں ہوں۔ میں نے کسی سے بیعت کر لیں؟ کہا جی میری آپ سے بیعت ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کی بیعت ختم کر دی ہے، اور میں تقریباً ہر سال کوشش کر دوں سال کے آغاز میں ایک مرتبہ اپنے مریدین کو میسج کر دوں،
بھئی آپ حضرات کسی اور سے بیعت کر لیں جو صاحب نسبت بزرگ آپ کی پہنچ کے اندر ہو، جس سے آپ کا رابطہ ہوتا ہو، آپ کا مزاج ملتا ہو۔ بیعت کا مقصد اصلاح ہے، بیعت کا مقصد تعلق برائے تعلق نہیں ہے، اور مجھے اللہ گواہ ہے بہت مریدین اکٹھے کرنے کا شوق نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ امت کی اصلاح ہو، افراد ٹھیک ہو، جو رابطہ کرتا ہے، بات مانتا ہے، اس کو بار بار بات بتاتے خوشی بھی آتی، اور جب آپ نے بات ماننی نہیں ہے تو پھر بیعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ چھٹی بات، میں عموماً کوئی پیغام بھجواتا ہوں تو ساتھی اس فائل کے نیچے یا کسی تحریر کے نیچے کبھی ماشاء اللہ، کبھی جزاک اللہ، کبھی دل خوش ہو گیا، کبھی ایسا کریں گے۔ میں کہتا ہوں یہ میسیج آپ نہ کیا کریں، بس فائل ملے آپ اس کو پڑھ لیں۔ میں میسیج کھول کے دیکھتا ہوں کہ کسی کا جواب رہ نہ جائے۔ اسی طرح بسا اوقات خانقاہ مجلس کے میسیج میں نے کر دیا تو آگے جواب آتا ہے جی شرکت کریں گے، جی انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ یہ بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ خانقاہ مجلس کے اندر آئیں اور سنیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے میسیج کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جب کام کا میسیج کریں گے تو جواب آئے گا، اور جب کام کے میسیج نہیں کریں گے، فضول میسیج کریں گے، تو ظاہر ہے میں اس کو پھر دیکھنا چھوڑ دوں گا۔ اس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا اور مجھے بھی نقصان ہوگا کہ میں جو جواب دے کر اجر کماتا ہوں تو میں بھی اس سے محروم رہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا بطور خاص آپ بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔